من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج 24 مارچ 2022 جمعرات کا دن ہے اور آپ لائیو بیان بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑی عقیدتوں کے ساتھ سنتے ہیں. وقت اور حالات کے اعتبار سے ہم کچھ اہم ٹاپکس کو، عناوین کو سلیکٹ کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں. پچھلے ہفتے ظاہر بات ہے کہ فوراً ایک دن کے بعد شب برأت تھی، تو اس کی ساری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث، صحابہ کے واقعات، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کیا غلط چیزیں امت کر رہی ہے، یہ تمام چیزیں سامنے آئی تھی. اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ آدھا لاکھ کے قریب لوگوں نے اس بیان کو دیکھا. بڑی اچھی بات ہے. آج ہم نے عنوان سلیکٹ کیا ہے اور وقت بھی آج تھوڑا ہمارے پاس کم ہے کیونکہ اب ہمارے پاس میں عشاء کی اذان تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے اور 9:30 بجے کا ہمارا وقت ہے، اس لیے تھوڑا آج وقت کم ہے، 35 منٹ شاید ملیں گے بیان کے لیے. تو آج کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک عنوان رکھا ہے کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جی ہاں، غالباً علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کا کام کیا ہے، جگانے کا کام کیا ہے اور زندگی گزارنے کا اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری نے ایک شعور دیا ہے. علامہ اقبال نے مسلمانوں کو بتایا کہ زندگی مسلسل جدوجہد کا، کوششوں کا اور اسٹرگل کا نام ہے، مسلسل حرکت کا نام ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو عالمگیر اخوت، وحدت، اتحاد اور محبت کا پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ تو راز کن فقاہیں اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسا کے، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا. نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی، نہ افغانی، اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زبان. ایسے کئی اشعار ہیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسلمانوں کو بہت زبردست پیغام دیتے ہیں. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے بارے میں میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ علامہ اقبال نے قرآن کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی اشعار کہے، احادیث کو، صحابہ کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اشعار کہے. جہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں حب الوطنی، وطن سے محبت، سارے جہاں سے اچھا
اور کہہ کر سامنے آتی ہے تو پھر حب الوطنی کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کو باقاعدہ وحدت کا، اتحاد کا پیغام دیتے ہوئے کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اور کبھی کردار کا پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حسن کردار سے تو نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے تو نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھتے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ تو خیر بھائی اقبالی پر بول پڑا آج شروع ہی میں۔ تو یہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو بس میں سمجھتا ہوں کہ وقت اور حالات کے تحت میں نے اسی شعر کو آج عنوان بنایا ہے۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے علماء کرام اپنے بیانات میں بقدر یوں سمجھے کہ حوالے کے طور پر اقبال رحمت اللہ علیہ کے اشعار کو پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں، اقبال کے اشعار پیش کرتے ہیں، کبھی اتحاد کی بات کرتے ہیں تو اقبال کے اشعار کو پیش کرتے ہیں، ہر جگہ اقبال کے اشعار پیش ہوتے ہیں، ہے نا، کہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، ہے نا، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو اقبال رحمت اللہ علیہ کے اشعار کو باقاعدہ علماء پیش کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آج کل مسلمان کہیں نہ کہیں حالات سے بڑے دوچار اور بڑے مایوس نظر آ رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج ان کو بتا دوں کہ اسلام کیا ہے اور ایمان اور اسلام کیسی قربانیاں چاہتا ہے۔ اس ٹاپک پر میں آج بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وقت تھوڑا کم صحیح مگر ضرور بولوں گا، اس لیے آپ دیکھیں کہ میں نے قرآن مقدس کی حامیم سجدہ 24ویں پارے کے غالباً 30ویں آیت سے یہ آیتیں ہیں جو میں نے تلاوت کیا کہ ایمان کیا ہے اور ایمان والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جب ایمان والے اس کیفیت کو اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ کیسے انعامات سے نوازتا ہے، وہ آیت بھی میں نے پڑھا۔ تو یہ شہادت، گواہی، شہادت کے معنی گواہی۔ اب ایمان والا گواہی کیا دیتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایمان والا جب آپ دیکھیں کہ کلمہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ایمان کا پہلا بول کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس نے اقرار کر دیا، اور فوراً جیسے دیکھیں آپ کہ آپ نے کبھی 5 کلمے پڑھے ہوگے تو پہلا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ، اول کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور فوراً دوسرا کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ، دوم کلمہ شہادت، شہادت، تو یہی شہادت ہے، گواہی۔ کیا گواہی دیتے آپ؟ اشہد، کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میں مانتا ہوں، دل سے بھی زبان سے بھی مانتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں مانتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جی ہاں، آج مسلمان تھوڑے سے حالات سے پریشان ہو گیا۔ بس اگر میں ہمارے ملک کی بات کروں تو بس چند جانوروں کی طرح درندے آ رہے ہیں اور کسی اہل ایمان کو دیکھ کر مار رہے ہیں، ماب لنچنگ کر رہے ہیں، تو کبھی کبھی مسلمان سوچتا ہے کتنا برے حالات ہو رہے ہیں۔ ارے ماب لنچنگ تو صحابہ کی بھی ہوئی تھی، یہ درندے جو آج کر رہے ہیں، یہ باطل طاقتیں جو آج کر رہی ہے، یہ کوئی آج نہیں ہے، صحابہ کی بھی ماب لنچنگ ہوئی۔ ایسے ہی درندے اس وقت بھی اہل کفر میں تھے، کافروں میں ایسے ہی درندے جب بھی تھے، اور کیسے ماب لنچنگ ہوئی اور کیسے تکلیفیں دی گئی، یہ شہادت دینے پر، یہ گواہی دینے پر کہ میں تسلیم کرتا ہوں، میں مانتا ہوں
بلال نے شہادت دیا کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پھر بلال کو کیسی تکلیفیں دی گئی وہ آپ کو بتاؤں گا، حضرت خباب کو کیسی تکلیفیں دی گئی وہ آپ کو بتاؤں گا، حضرت سمیہ کو کیسے چیرا گیا وہ آپ کو بتاؤں گا، صحابہ کرام کو کیسے مارا گیا وہ آپ کو بتاؤں گا، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ستایا گیا مارا گیا وہ آپ کو بتاؤں گا۔ بس اشارہ آج تھوڑا سا آپ کی ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے میں نے آج یہ عنوان رکھا ہے کہ کوئی مسلمان یہ نہ سوچے کہ بس اوہو ماشاء اللہ پڑھ لیا کلمہ تو اب دنیا بھی جنت اور مرنے کے بعد بھی جنت، اب عیش ہی عیش، خوشیاں ہی خوشیاں، موج ہی موج، آرام ہی آرام، چین ہی چین۔ نہیں، اگر کسی کے دماغ میں یہ بات ہوگی تو وہ نکال لے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ شہادت گواہی دے دیا نا تو نے، تو یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آئیے اب میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مقدس کی جو آیت میں نے پڑھا اس میں دیکھیں کہ اہل ایمان کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب وہ قائم رہتے ہیں ایمان پر، رب کو رب مانتے ہیں، اللہ کو اپنا مالک خالق سب کچھ مانتے ہیں اور پھر جمع رہتے ہیں، تو پھر اللہ ان کو کیا انعامات بھی دیتا ہے وہ بھی دیکھیے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، قرآن پاک کی یہ آیت ہے سورہ حامیم سجدہ 24ویں پارے کی 30ویں آیت ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان الذین قالوا، کہ بے شک وہ جو لوگ جنہوں نے کہا، کیا کہا، ربنا اللہ، کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارا پالنہار ہے، اللہ ہی ہمارا سب کچھ ہے، اللہ ہی ہمارا کرتا دھرتا ہے، جنہوں نے یہ کہا یہ مان لیا، ثم استقاموا، پھر اسی پر جمی رہے، پھر اسی پر ڈٹے رہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ساری تکالیف کو برداشت کیا اور اسی ایمان پر، یقین پر، عقیدے پر قائم رہے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جب بھی ایسا ہوا، جن لوگوں نے ایسا ایمان پر جمے رہے، تو اللہ کہتا ہے میں نے ہمیشہ ان کی مدد کی، اور جو بھی ایسا جمے رہے گا ایمان پر تو اللہ کہتا ہے میں ہمیشہ مدد کروں گا۔ اللہ کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتے ان پر اتریں گے، نازل ہوں گے، اور وہ کہیں گے اللہ تخافوا، ڈرو مت ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، اور فرشتے کہیں گے کہ تم اللہ کے ایمان پر، اللہ پر ایمان پر قائم رہے، لاکھوں تمہیں ستایا گیا، تکالیف دی گئی، تم قائم رہے، تو اللہ کے فرشتے اتر کر ان سے کہیں گے ڈرو مت، غم نہ کرو، اور خوشخبری سنو، وابشروا، خوشخبری سنو، بالجنت التي، اس جنت کی کنتم توعدون، جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ کہ اللہ کہتا ہے کہ جو ایمان پر جمے رہیں گے تو پھر اللہ کہتا ہے میں اپنے فرشتوں کو ان پر اتاروں گا۔ اور آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر میں مٹھی بھر جماعت تھی، اتنے کم لوگ تھے، صحابہ اتنے کم تھے، مٹھی بھر جماعت، اور سامنے ہزاروں کا لشکر، باطل طاقت بڑی مضبوط، پورا آرمی اس کے ساتھ، پوری فوج اس کے ساتھ، پوری طاقت اس کے ساتھ، پورا پاور اس کے پاس، سب کچھ اس کے پاس، اور یہ مٹھی بھر جماعت، لیکن جمے ہوئے ہیں، کسی بھی حال میں نبی کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں، ایمان سے پھرنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ اور کہہ رہے ہیں صحابہ، کیا کہہ رہے ہیں، حضور ہم وہ موسیٰ کے پیروکاروں کی طرح نہیں ہیں، وہ جو موسیٰ کے ماننے والے تھے، انہوں نے کیا کہا تھا اسرائیلیوں نے، جی ہاں، انہوں نے کیا کہا تھا حضرت موسیٰ سے، اذهب انت وربك فقاتلا، اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور وہ فرعون سے لڑتے بیٹھو، انہا ہونا قائدون، ہم یہاں ایک دم بیٹھ کر دیکھ رہے مست۔ اور صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، حضور ہم ویسے نہیں ہیں، ہم تو وہ ہیں کہ حضور، بس کیا کہوں، زبان رک رہی ہے، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، کیسے قربانیاں دی صحابہ، کیسے ڈٹے رہے نبی کے ساتھ۔ پھر اللہ نے وعدے کو پورا کیا، جیسے یہاں کہہ رہا ہے کہ میں اپنے فرشتوں کو اتاروں گا، فرشتوں کو بھیجوں گا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اور پھر فرشتوں نے باطل طاقتوں کو کیسے ختم کیا، کیسے مارا۔
وہ ساری کہانیاں ہیں، وہ ساری داستان ہیں، اور وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے واقعات ہیں۔ جی ہاں، اللہ نے ہمیشہ مدد اتاری ہے، فرشتے آسمانوں سے اترے ہیں، اور یہ اس لیے آج میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی جو تکلیفیں آ رہی ہیں نا، اہل ایمان سے میں کہوں گا کہ مایوس مت ہونا۔ مایوسی کفر ہے، مایوسی حرام ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میرے بندو میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، تم جمع تو رہو۔ جی ہاں، حالات کیسی ہو، کتنا ہی تمہیں ستایا جائے، کتنا ہی تمہیں مارا جائے، کتنی ہی موب لنچنگ کی جائے، کیسے ہی تمہارے خلاف ماحول بنایا جائے، تم جمے رہو ایمان پر، اسلام پر، پھر دیکھو اللہ کیسے مدد کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اور اس آیت میں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں فرشتوں کو اتاروں گا، پھر وہ فرشتے، اور تم کو پھر وہ جنت دی جائے گی اگر تم جمے رہے، جس کا اللہ کہتا ہے تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، جو ایمان پر جمے رہیں گے، اللہ کہتا ہے ہم ان کے دوست رہیں گے دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی بھی زندگی میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اللہ کہتا ہے پھر آخرت میں بھی انہیں وہ انعام دیں گے، جنت کی ایسی نعمتیں دیں گے، وہ جو چاہیں گے اللہ وہ انہیں دے گا جو ان سے وعدہ کیا ہے۔ نزولا من غفور الرحیم، یہ اس رحیم رب کی طرف سے، اس مہربان رب کی طرف سے مہمانی ہوں گی۔ تو یہ آیتیں ہمیں دعوت دیتی ہے کہ جمع رہنا ہے۔ وہ جو آیت میں نے پڑھا نا آپ کے سامنے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ آیت نبی پر نازل ہوئی۔ جی ہاں، آپ کو معلوم ہے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان جب ہوا، 40 سال کی عمر سے پہلے آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی بزنس مین نہیں تھے، بڑے بزنس مین تھے، بڑا کاروبار کرتے تھے، ایکسپورٹ امپورٹ کرتے تھے، یہاں بڑے تاجر تھے۔ کبھی شام قافلہ لے کر جا رہے ہیں، شام سے قافلہ لا رہے ہیں، یمن قافلہ لے جا رہے ہیں، یمن سے قافلہ لا رہے ہیں، تو بڑا کاروبار تھا۔ الخبر وہاں پر عرب میں ایک میلہ بڑھتا تھا بڑا، الخبر میں آپ کا ہول سیل کاروبار چلتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی کاروباری نہیں تھے، بڑے بزنس مین تھے، بڑے تاجر تھے۔ لیکن آپ دیکھو کہ جب 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، اور نبوت کا اعلان ہونے کے بعد پھر جب اعلان ہو گیا یا ایھا المدثر، جب اللہ نے حکم دے دیا اے کملی کے اوڑے ہوئے، اے کمبل اوڑے ہوئے، یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جا اور میرے بندوں کو ڈرا، اللہ کی باتیں ان کو بتا، جہنم کا عذاب ان کو بتا، انہیں خبردار کر کہ تمہیں مرنا ہے، اپنے رب کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی اور بڑائی بیان کر۔ تو جناب میں آپ کو بتا دوں کہ پھر 40 سال کے بعد میں آپ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے علاوہ، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے علاوہ پھر کوئی کام نہیں کیا۔ جی ہاں، 40 سال کی عمر کے بعد آپ دیکھو جب حکم ہو گیا کہ حضور اب کھڑے ہو جائیے اور میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچائیے۔ جی ہاں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی اور بڑائی بیان کیجیے۔ تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا۔ جی ہاں، آسان نہیں ہے۔ ارے سب سے پہلے تو ہم اس بات کا احسان مانے اللہ کا کہ میرے مولا تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے، تیرا انعام ہے میرے مولا کہ تو نے ایمان اور اسلام دیا۔ ہم نے کوئی درخواست نہیں کی تھی تیرے دربار میں کہ ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کرنا، مسلمان کے گھر میں پیدا کرنا، تیرا احسان ہے میرے مولا کہ تو نے بغیر مانگے کہ مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، ایمان والے کے گھر میں پیدا کر دیا، ورنہ آج ہم بھی نہ جانے کس جہالت کی گلیوں میں گھوم رہے ہوتے، کہاں کہاں پیشانے ٹیک رہے ہوتے، اور کیسے کیسے پتھروں کو پوج رہے ہوتے۔ تیرا احسان ہے میرے مولا، تیرا کرم ہے میرے مولا کہ تو نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ لیکن مسلمانوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ایمان کی دولت اس نے دے دیا تو لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں نے، نہیں،
آپ یوں ہی نہ سمجھیں بلکہ اس ایمان کی، اس اسلام کی قدر کریں، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ آپ خود اسلام پر چلنے کی کوشش کریں. اور اسلام صرف نعرے لگا لینے کا نام نہیں ہے. کیوں؟ اسلام صرف نبی سے عشق کا زبانی نعروں سے اقرار کر دینے کا نام نہیں ہے. دامن نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، کبھی پکڑا ہی نہیں زندگی میں. صرف اس کا نام نہیں ہے اسلام. جی ہاں، صرف، اور یہ بھی سن لو کہ صرف رمضان میں روزے رکھ لینے کا ہی نام اسلام نہیں ہے، صرف حج کر لینے کا ہی نام اسلام نہیں ہے، صرف نمازیں پڑھ لینے کا ہی اور زکات دینے کا ہی نام اسلام نہیں ہے. ارے اسلام کے تقاضے، اسلام تو یہ ہے کہ اگر تم نے اسلام کو مانا ہے، قبول کیا ہے، شہادت دیا ہے، گواہی دی ہے، تو یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. نہیں، صرف یہ نہیں، یہ بس دیگا چڑھا دیا ہو گیا کام. کیوں بھائی؟ چادر چڑھا دیا ہو گیا کام. اللہ خوش، نبی خوش، اور جا کے تھوڑے سے بانٹ دیا ہو گیا کام. نہیں، اسلام مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے، اللہ تو یہ کہتا ہے کہ جان مانگو تو جان دے، مال مانگو تو مال دے. اور صحابہ نے جان بھی دی ہے، مال بھی دی ہے. جب نبی نے اعلان کیا ہے کہ اسلام کو تمہاری جانوں کی ضرورت ہے، تو پھر عورتوں نے دودھ پیتے بچوں کو بھی نبی کے پاس لا کر پیش کر دیا کہ حضور آپ نے اعلان کیا ہے کہ جانوں کی ضرورت ہے. اب ہمارے پاس میں جوان بچے تو اس سے پہلے کی جنگوں میں شہید ہو چکے ہیں، حضور اب یہ دودھ پیتا بچہ ہے، قبول کر لیجئے، اس کے علاوہ اب کوئی نہیں ہمارے پاس. کیوں؟ حضور قبول کر لیجئے. حضور کہہ رہے کہ یہ کیا کرے گا دودھ پیتا بچہ؟ نہ تیر چلا سکتا ہے، نہ تلوار چلا سکتا ہے، نہ دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے. عورتیں کہہ رہی حضور ہم مانتے ہیں کچھ نہیں کرے گا، لیکن آپ اس کو لے لیجئے. جب جنگ کا میدان ہوگا اور دشمنوں کی تیریں جب آپ کے بدن کی طرف آئے گی، تو آپ نے میرے بچے کو ہاتھ میں لے لینا. میرا بچہ آپ کے لیے ڈھال کا کام تو کر سکتا ہے، تیر اس کو لگے گی وہ شہید ہو جائے گا، لیکن آپ کو تیر نہیں لگے گی. بس یہی تو کام میرا بچہ کرے گا، اتنا تو کرے گا. ایسے پیش کیا عورتوں نے بچوں کو. جب حضور نے مال مانگا تو مال ایسے پیش کیا کہ گھر جھاڑ کر، جھاڑو بھی لا کر رکھ دیا. حضور پوچھ رہے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ تاکہ بس اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے. مسلمانوں آسان نہیں ہے. ہاں، باپ کی جنت نہیں ہے. وہ لوگ کہتے نا وہیں سے آئے تھے آدم، وہ میرے باپ کا گھر ہے. تیرے باپ کا گھر نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے جنت مل جائے گی. قربانیاں دینی پڑے گی. آج قربانیاں دینے کو مسلمان تیار نہیں. ارے شادی میں نبی کی ماننے کو تیار نہیں ہے. عورتیں شادی میں نبی کی ماننے کو تیار نہیں. بے حیائی کر رہی، بے شرمی کر رہی ہے. کیمرے والے اندر تک، دلہن کے روم تک، اور دلہن کی تیاری کیسے ہو رہی ہے وہ بھی کیمروں میں لڑکے قید کر رہے ہیں، اور وہ بھی باہر کے قید کر رہے ہیں. یار باہر کی کیا کروں؟ بھائی کو بھی اجازت نہیں. ارے گھروں میں جاتے وقت مرد سے کہا گیا کہ اپنی خود کے گھر میں داخل ہو رہا ہے تو سلام کر کے داخل ہو، تاکہ عورت کوئی اگر، ظاہر بات ہے گھر میں کب کس حالت میں معلوم نہیں. اور آج عورتیں مسلمان شادیوں میں نبی کے ماننے کو تیار نہیں. شادیوں میں بے حیائی کر رہا ہے، ڈی جے بجا رہا ہے، اپنی منمانی کر رہا ہے، ہلدی کر رہا ہے، ہلدی میں پھر زنا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے بدن کو ہاتھ لگایا جا رہا ہے، حرام کاری کر رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے. اور پھر اس کو لگ رہا ہے نہیں اللہ میں ظالم نہیں بیٹھنے کو ہونا. نا یہ ظالم کیسے بیٹھ رہے ہیں؟ بیٹھیں گے ظالم. اور ابھی بھی نہیں سدھرے تو ان سے بھی بڑے ظالم آئیں گے. ہٹلر سے بھی بڑے ہٹلر آ کر بیٹھیں گے. جی ہاں، پوتن سے بھی بڑے ظالم اور قاتل آ کر بیٹھیں گے. آسان سمجھتے ہو؟ اسلام خود بھی نہیں مان رہے ہو. آؤ وقت میرے پاس ختم ہونے کے قریب ہے، اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آسان نہیں ہے. اور صحابہ نے قربانیاں دی، خود نبی نے قربانیاں دی. نبی کی قربانیاں معلوم ہیں کہ خود بخشائے نبی نے اس اسلام کی خاطر کیا قربانیاں دی. کیا آسان ہے اسلام کرانا؟ معمولی چیز نہیں ہے. جیسے وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا، علامہ اکبر الہ آبادی نے بھی کہا ہے کہ اسلام لانا کوئی آسان کہیں نہیں. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، آسان نہیں ہے. اور ایک وہ شعر بھی ہے نا، یہ عشق نہیں آسان، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو آج کل کے چھپری عاشق یہ شعر کو اپنے
دو کوڑی کے عشق پر پھٹ کرتے، آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، یہ چھپری عاشق، جی ہاں نہیں، یہ شعر تو صحابہ کرام پر فٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے آگ کے دریا میں بھی کودے ہیں، ان کے لیے جلتے الاؤ جلائے گئے ہیں، آگ انگارے جلائے گئے، اور صحابہ سے کہا گیا کہ مڑ جا، محمد کو ماننا چھوڑ دے، رب کو رب ماننا چھوڑ دے، مان لے ہمارے ان بتوں کو، اللہ کو رب ماننا چھوڑ دے، وہ جو محمد دین لے کر آیا ہے، کلمہ لے کر آیا ہڑیا تو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن بلال کو دیکھو کہ لٹا دیا جا رہا ہے، تپتی گرمی ہے، عرب کی گرمی ہے، اور زمین پر حضرت بلال کو لٹا دیا گیا اور ہلنے نہ پائے تو اوپر سینے پر بڑا پتھر رکھ دیا جاتا ہے۔ بلال سے کہا جاتا ہے کہ دیکھ مان جا، چھوڑ دے محمد کا کلمہ، چھوڑ دے محمد کا دین، اللہ 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 احد احد کہنا چھوڑ دے۔ بلال کو زمین پر لٹایا جا رہا ہے اور سینے پر پتھر رکھا گیا، پھر بھی بلال کی زبان سے بس ایک ہی لفظ نکل رہا ہے، احد احد احد، میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے۔ یہ جو تم ہزاروں خداؤں کو مانتے ہو یہ خدا نہیں ہے، یہ پتھر خدا نہیں ہے، احد احد، میرا رب ایک ہے۔ جی ہاں، حضرت خباب کو آتا ہے کہ ان کی چربی اور ان کے خون سے انگاریں، ان کی چربی اور ان کے خون سے انگاریں بجھ جاتی تھی، پیٹھ پر گڈھے پڑ گئے تھے، ایسی تکلیف دی گئی۔ کسی کو پھانسی کے پندے پر چڑھایا گیا، کسی کو چیر دیا گیا، اور صرف یہی نہیں، وقت کم ہے اس لیے میں سب کا نام بھی نہیں لے پاؤں گا، عورتوں نے بھی قربانیاں دی۔ حضرت سمیہ کی قربانیاں کبھی پڑھو، میں میری بہنیں جو سن رہی ہے نا، اور میری بہنوں، آج ہم کو بڑی آسانی سے اسلام مل گیا، ماں مسلمان، باپ مسلمان، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ایمان مل گیا، کلمہ فری میں مل گیا، خاندان سے چلا رہا ہے۔ نہیں میری بہنوں، آج تم سے صرف ننگا پن تم چھوڑنے کو تیار ہو، ننگی عورتوں کے ننگے لباس کو تم پہن رہے ہو، تم اسلام کی خاطر، نبی نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو پردے میں رکھو، تم نبی کی اتنی بات ماننے کو تیار نہیں۔ ارے حضرت سمیہ کی زندگی پڑھو، جو صحابیات ہیں ان کی زندگی پڑھو۔ حضرت سمیہ کو کہا گیا جب ایمان لالی، نبی کو مان لیا، پہلی شہید عورت ہے جو اسلام کی خاطر، نبی کے دین کی خاطر، نبی کی محبت اور اللہ کی محبت میں شہید ہوئی ہے۔ حضرت سمیہ کو کس طریقے سے مارا گیا، مجھے کیا کروں میں، مجھے کہتے ہوئے بھی میرے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف پیر باندھ دیا گیا، ایک رسی سے ادھر سے ایک اونٹ باندھ دیا گیا، ایک پیر ادھر سے اونٹ باندھ دیا گیا، ایک پیر، اور دونوں اونٹوں کو، جانوروں کو الگ الگ سمت میں ایسے چلا دیا گیا اور چیر دیا گیا، اور شرمگاہ پر نیزہ بھی مارا گیا، برچھا بھی مارا گیا۔ او میری بہن، ان درندوں سے تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ننگی مت ہو جانا، تم بے حجاب مت ہو جانا، تم اپنے آپ کو ننگا نہ کر دینا۔ یہ ناچنے والی دو کوڑیوں کی جو روپیوں پر ناچتی ہے، تم کو لگتا ہے کہ تم ان کا لباس پہنتی ہو، تم بڑی خوبصورت لگتی ہو، بڑی حسین لگتی ہو۔ او میری بہن، بدن کا جتنا حصہ تم دکھاؤ گی، جہنم کی انگاریں وہاں پر ڈالی جائے گی۔ ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، کسی نے پوچھا کسی عورت نے کہ کتنا حصے پر انگارے رہے گی، تو کسی اللہ والے نے کہا کہ جتنا حصہ تمہارا کھلا رہے گا اتنے پر انگارے رہے گی، اور جتنا تم برداشت کر سکتی ہو اتنا اپنے آپ کو کھول لو۔ عجیب، پڑلی کھول رہی ہو، رانوں تک کھول رہی ہو، یہ سامنے سے سینہ دکھا رہی ہو، یہ پیچھے سے پیڑ دکھا رہی ہو، ساڑی پہن کر اور بلاؤز پہن کر اپنا اتنا حصہ دکھا رہی ہو، کتنا تم جہنم کی انگارے برداشت کر سکتی ہو؟ میری بہن، اسلام لائی ہو، اور اسلام کیا لائی ہو، تم کو تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، کوئی قربانیاں نہیں دینا پڑی، اسلام تو ہم کو بھیک میں اور خیرات میں مل گیا، ماں مسلمان باپ مسلمان مل گیا، اس لیے آپ کو کوئی قدر نہیں۔ جن لوگوں نے مار کھا کر اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے جانیں دے دی مگر اسلام سے نہیں پھرے، اسلام سے نہیں پھرے۔ پڑھو صحابہ کی قربانیاں، پڑھو صحابیات کی قربانیاں،
پڑھو اللہ والوں کی قربانیاں کہ کیسے قربانیاں انہوں نے دی ہے. اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ اسلام اتنا ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام تو یہ ہے کہ اسلام قبول کیا. ابھی تو خیر ویسے حالات ہے ہی نہیں، اور آج کسی مائی کے لال کی اتنی ہمت بھی نہیں کہ تم کو اتنا مارے، ہے بھی نہیں. لیکن اسلام تو یہ کہتا ہے کہ زخم پہ زخم کھا کے جی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر، منہ میں سے آ بھی مت نکال تکلیف. زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی. یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں. تو صحابہ نے ساری قربانیاں برداشت کی، چیرے گئے، مارے گئے. اور کیسے؟ صحابہ نے فاقوں پر فاقے کیے، پیٹ پر پتھر باندھے. اور کیا میں آپ کو بتاؤں، خود ہمارے نبی کا یہ حال ہے، ہمارے نبی کا یہ حال ہے میرے بھائیوں کی. اس دین کے خاطر ہمارے نبی کے بدن کی ہڈیاں توڑی گئی. جی ہاں، اس دین کے خاطر ہمارے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے، دانت شہید ہوئے، ہمارے نبی کا جسم لہو لہان ہوا. جی ہاں، ہمارے نبی کے چہرے پر تلوار کا وار پڑا، اور جو خود پہنی ہوئی تھی، جو جنگ کا جو اوزار ہوتا ہے، خود اس کی سکلیاں لٹکی ہوئی ہوتی ہے، ایسی تلوار دشمن نے ہمارے نبی کو ماری کہ وہ جنگ کی خود کی جو لوہے کی کڑیاں ہیں وہ آپ کے رخسار میں، آپ کے گالوں میں گھس گئی. ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے ان کو نکالنے کی کوشش کی تو وہ صحابی کے آگے کے دانت نکل گئے، مگر وہ لوہے کی جو خود ہے وہ نہیں نکلی. بڑی مصیبتوں سے ہمارے نبی کی وہ خود نکالی گئی تو خون کے پھوارے میرے نبی کے چہرے سے پھوٹے. اتنا خون بہا کہ ہمارے نبی بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، اور لوگوں میں خبر پھیل گئی کہ نبی شہید ہو گئے. اتنی قربانیاں ہمارے نبی نے اس دین کے خاطر دیے. لاڈلے نبی ہے. کیوں بھائی؟ کہ نبی عیش میں نہیں رہ سکتے تھے. طائف کے میدان میں میں گیا ہوں، طائف کے میدان الحمدللہ 3 مرتبہ میں، میری بیوی، ہم 3 مرتبہ وہاں پر گئے. طائف کا واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، سنانے کا موقع بھی نہیں ہے، لیکن صرف جھلک سنا دیتا ہوں کہ اوباش قسم کے 1 نمبر کے جو بدماش قسم کے لونڈے تھے، کافروں نے ان کو نبی کے پیچھے لگا دیا، نبی کو دوڑایا، نبی کو اتنا مارا. طائف میں ہمارے نبی کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں سے خون نہ نکل رہا. اتنا مارا گیا کہ پہاڑوں کے فرشتے آ گئے اور کہنے لگے حضور، رب سے بھی اب دیکھا نہیں جا رہا ہے، حضور ہم ان پہاڑوں کے فرشتے ہیں. طائف کی جو بستی ہے میں دیکھ کر آیا ہوں، پوری پہاڑوں کے بیچ میں ہے. تو پہاڑوں کے فرشتے کہنے لگے حضور اب رب سے بھی نہیں دیکھا جاتا، رب نے بھیجا ہے، حضور آپ کہو تو ہم ان پہاڑوں کو ایسا ملا دیں گے اور یہ بستی کو چکنا چور کر دیں گے، ان کا نام و نشان دنیا کے نقشے میں سے طائف ختم ہو جائے گا. تو حضور کہتے نہیں، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان قبول کرے گی. اور آج حال یہ ہے ماشاءاللہ، میں دیکھ کر آیا ہوں کہ اب پورے عرب میں ایک بھی نبی کا نہیں ماننے والا نہیں ہے. پورا طائف ایمان والا ہے، پورا علاقہ ایمان والا ہے. جو دین، جو ایمان نبی لے کر آئے تھے، آج پورا علاقہ ایمان والا ہے. تو مسلمانوں میں آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تھوڑی بہت تکلیفیں آ رہی ہے اس سے مایوس مت ہونا. ان ظالموں میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ تم کو اتنا مارے اور اتنا ستائے، اس لیے مایوس بھی نہیں ہونا. ہاں، جو تھوڑی تکلیفیں آ رہی اس کو برداشت کر کے باقاعدہ ایمان پر جم جاؤ. جی ہاں، ڈر جاؤ ایمان پر کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ جو نبی کا حکم ہے وہی کریں گے. اور تو سے میں کہہ رہا ہوں کہ نبی نے جو کہا ہے کہ اپنے آپ کو ننگا مت کرنا، بے حیائی اختیار مت کرنا، فیشن پرستی اختیار مت کرنا، حجاب مت چھوڑنا، نقاب مت چھوڑنا. اور تو سے میں کہوں گا کہ اب ڈر جائیں. جی ہاں، حالانکہ یہ شیطان دوست تھوڑی سی حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ حالات کچھ بھی نہیں ہے. میرے نبی کو اتنا ستایا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا ستایا گیا کہ اتنا ستایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں سجدے کی حالت میں، تو اوپر اونٹ کی اوجڑی
بہت وزندار ہوتی کہ آدمی ہل بھی نہیں سکتا ہے. نماز پڑھ رہے اور اونٹ کی پوجڑی اوپر گردن پر لا کر ڈال دی گئی. اتنا ستایا گیا میرے نبی کو, ہمارے نبی کو. کبھی نماز پڑھ رہے تو دشمن آئے اور ایسا پندھا رسی پھینک کر گلے میں پندھا ڈال دیا اور گھسیٹ لیا. بہت ستایا, لاڈلے نبی نے اتنی قربانیاں دی. اور کبھی اتنا بھی ستایا گیا کہ اپنا گاؤں, اپنا ملک مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنی پڑی, مدینہ جانا پڑا. جی ہاں, بہت ستایا گیا اس دین کے خاطر, ایمان کے. لیکن صحابہ نے قربانیاں دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے خاطر امت کے سامنے زندگی پیش کی کہ اتنا بھی ستایا جا سکتا ہے نا. لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مکہ پھر فتح ہوا اور پھر کچھ سالوں کے بعد مکہ فاتح بن کر داخل ہوئے. لیکن اس ٹائم میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فتح مکہ کا کیا منظر تھا. پھر کبھی خیر بیان کروں گا. تو خیر صحابہ نے قربانیاں دی, نبی نے قربانیاں دی, اللہ والوں نے قربانیاں دی, اولیاء کرام نے قربانیاں دی, تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا. بس میں نے آج کا عنوان اسی لیے میں نے چن لیا کہ مسلمانوں یہ ایک گواہی ہے, شہادت لا الہ الا اللہ پڑھ کر گیم ختم نہیں ہو جاتا. کہ اب تو موج ہی موج رہے گی, نہیں. یہ ایک گواہی ہے, یہ ایک عہد ہے, یہ ایک وعدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میں ایگریمنٹ کرتا ہوں, میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرے مولا تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں, میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا اور کسی کو تجھ سے بڑا کبھی نہیں مانوں گا. اللہ اکبر, رب تو ہی بڑا ہے, تو ہی سب کچھ ہے, تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے, سب کچھ تیرے ہاتھ میں, کرتا دھرتا تو ہے. اور پھر کلمہ پڑھ کر ہم گواہی دیتے ہیں, اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی کے دین کے لیے جینا ہے اور اللہ ہی کے دین کے لیے مرنا ہے. یہ گواہی ہے. یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور کچھ کو تو کلمے یاد ہی نہیں رہتے, ان کو نکاح کے وقت پڑھانا پڑتا. اشہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارے کیا تو اس وقت مسلمان بنا؟ اچھا کچھ تو جاہل مولانا بھی بولتے ہیں کہ کلمہ پڑھا, اور کچھ تو جاہل ایسے رہتے کہ اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تو ہو سکتا ہے ان کا نکاح ہی نہیں ہوگا, گھر کو جا کے واپس نکاح پڑھاتے. ارے پاگلو, یہ کوئی زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے, صرف یہاں سے اقرار کرنے کا نام ہے. کلمے کا مطلب ہی دیکھو نہیں معلوم ہے. مسلمان آج اتنا جاہل ہے کہ کلمے کا مطلب کیا پڑھ رہا ہے اور کیا ایگریمنٹ, کیا وعدہ کر رہا ہے, کیا گواہی دے رہا ہے, یہ اس کو معلوم نہیں. ارے یہ گواہی ہے کہ تو نے اقرار کر لیا کہ رب ہی تیرا سب کچھ ہے, رب ہی تیرا معبود ہے, خالق ہے, مالک ہے, اور تو نے گواہی دے دیا ہے کہ اب اسی پر جیوں گا, اسی پر مروں گا. بس آخر جملہ کہوں گا کہ اس گواہی دینے کے بعد ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم خود بھی اسلام پر جمے رہے اور اسلام کی ترویج, نشر و اشاعت, اسلام کی تبلیغ, اسلام کو پھیلانا, توحید کی دعوت دینا, اللہ کے پیغام کو پھیلانا. اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کب اللہ کے دربار میں ہماری پکڑ ہوگی, ہم سے پوچھا جائے گا تو نے کیا قربانیاں دیا اسلام کو پھیلانے کے لیے. ارے اگر صحابہ قربانیاں نہ دیتے, اللہ والے قربانیاں نہ دیتے تو آج ہم تک کے دین نہیں پہنچتا تھا. تو اگر اب ہم قربانیاں نہیں دیں گے اسلام کو پھیلانے کے لیے, اس کی ترویج, اس کی اچھائی کو پھیلانے کے لیے ہم نہیں پھیلائیں گے, تو پھر ہماری آنے والی نسلیں کہاں سے ایمان پر قائم رہے گی؟ اگر ہماری نسلوں کو, آنے والی نسلوں کو ایمان پر دیکھنا ہے تو آج ہمیں ایمان کی دعوت اور اسلام کی دعوت پھیلانا ہے, دینا ہے, تب جا کر اسلام پھیلے گا اور دین پھیلے گا اور آنے والی نسلوں میں ایمان باقی رہے گا. آج ہم نے کچھ نہیں, ہم سمجھتے بس ہم مسلمان ہیں, ماشاءاللہ سبحان اللہ, رمضان میں روزے رکھ لیے, پیسہ آ گیا زکات دے دیے, پیسہ آ گیا حج کر لیے, قصہ ختم. نہیں, آگے اس کو پھیلانا ہے, آگے بڑھانا ہے. بلکہ جملہ میں نے کل کے روز ایک شارٹ کلپ میں نے کہا تھا کہ آج اسلام کے خلاف اتنی نفرتیں کیوں بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ نفرتیں اسلام کے خلاف پھیلانے والوں نے آپ سے اور ہم سے زیادہ محنت کی ہے, لیکن ہم نے اسلام کو پھیلانے میں اور اسلام کی اچھائیوں کو اپنے ہندو بھائیوں تک پہنچانے میں, اسلام کی اچھائیوں اور خوبیوں کو دنیا تک پہنچانے میں ہم نے محنت نہیں کی. اور آج اسلام کے خلاف مسلمان رو رہا ہے کہ ہمارے خلاف اتنی نفرتیں پیدا ہو رہی. ارے انہوں نے 100 سال تک کے نفرتیں پھیلانے میں, 100 سال تک کے ہندوستان میں محنت کی تمہارے خلاف اور اسلام کے خلاف نفرتیں پھیلانے میں, اور تم سے, ہم سے 1000 گنا زیادہ محنتیں کی. جب جا کر آج وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرتیں پھیلانے میں کامیاب ہوئے ہیں, تو اب مسلمانوں کو بھی ان سے زیادہ محنت کرنا پڑے گی کہ اسلام یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے اسلام کی اچھائیاں. تب جا کر اسلام پھیلے گا,
تو اس لیے میں نے یہ عنوان رکھا کہ گھبرانا بھی نہیں ہے، ڈرنا بھی نہیں ہے، اور اسلام کی اچھائیوں کو پھیلانا ہے چاہے کتنی قربانیاں دینا پڑے۔ اس لیے آج میں نے یہ عنوان رکھا کہ اسلام یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو مسلمان ہو گئے، اللہ نے ایمان دے دیا، اس کی قدر کرو۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو، تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تیرا انعام ہے، تیری بہت بڑی نعمت ہے کہ تو نے مسلمان کے گھر میں، ایمان والے کے گھر میں پیدا کر دیا اور ایمان ہم کو دے دیا۔ خدا بندہ بس اسی پر جینے اور اسی پر مرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اسلام اور دین کے خاطر قربانیاں دینے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی، کلمے والی موت نصیب فرما۔ اور میرے مولا یہ جو ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو پیدا ہو گئے ہیں، چاہے وہ قادیانی کی شکل میں ہو یا شکیل بن حنیف کی شکل میں ہو، یا ایسے کتنے جھوٹے نبی پیدا ہو گئے ہیں، کتنے جھوٹے عیسیٰ اور مسیح پیدا ہو گئے ہیں، کتنے جھوٹے مہدی پیدا ہو گئے ہیں جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ میرے مولا ایسے ایمان کے ڈاکوؤں سے ہماری حفاظت فرما، اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اور دنیا سے جاتے جاتے ہماری زبان پر کلمہ اور ایمان نصیب فرما۔ میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی نصیب فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، کرم سے قبول فرما، اور آنے والا رمضان بھی ہمیں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم